غیبی مدد کی دعا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اور غیبی مدد کیا ہے اور غیبی مدد کی دعا کیا ہے؟ آج ہم نے ہر مسئلے کا حل انسانوں سے رکھا ہے، ہر امید، ہر سہارا، ہر مدد ہم نے دنیا سے باندھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھیے، غیبی مدد وہ ہے جو سمندر کو بھی روک دیتا ہے، جو سمندروں میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور غیبی مدد وہ ہے جو آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غیبی مدد قرآن مجید سے ثابت ہے اور غیبی مدد انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آج ہم نے دعا کو صرف اور صرف ایک رسم بنایا ہے، صرف اور صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، صرف اور صرف رسم بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، غیب کی مدد مانگے، پھر اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے نہ مانگے، انسانوں کے پیچھے لگے رہے، انسانوں سے اپنے مسائل حل کرائیں، تو پھر ہم ذلیل و خوار ہوں گے۔ غیبی مدد کی دعا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آپ روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس دعا کو بھی آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ اس کو 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جتنا آپ شکر ادا کرو گے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، جتنا اس کی تسبیح بیان کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر مشکل پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔